بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال آپ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستۃ لعنتہم 6 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ولعنہم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی وکل نبی یجاب الزائد فی کتاب اللہ اور ہر نبی مقبول دعا ہے، ٹھیک ہے، ہر نبی مقبول دعا ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، والمکذب بقدر اللہ اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ اور جبراً قبضہ جمانے والا تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ویذل من اعزہ اللہ اور جو ہے ذلیل کرے ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، لیعز من اذلہ اللہ اور ان کو عزت دے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا۔ یعنی یہ 2 طرح کی چیز ہے، ایک یہ ہے کہ جبراً قبضہ کرنے والا تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں کو عزت دے جن کو اللہ نے ذلیل کیا، جس طرح دیکھیں ناجائز حکومتیں ہوتی ہیں، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ اور جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کریں، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرْمِ اللَّهِ اور اللہ کے حرام کو حلال جاننے والا، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ إِطْرَاتِهِمْ اور میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا، ٹھیک ہے، مَا حَرَّمَ اللَّهُ جن کو اللہ نے حرام کیا، والتارک لسنتی اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ تو یہاں پر 6 افراد آپ نے سنے، پہلا الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر زیادتی کرنے والا، نمبر 2 والمکذب بقدر اللہ، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، والمتسلط بالجبروت اور جبراً قبضہ جمانے والا، لیعز من اذلہ اللہ تاکہ عزت دے اس کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا، ویذل من اعزہ اللہ اور ذلیل کرے اسے جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، والمستحل لحرم اللہ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا، والمستحل من اطراتی اور میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال کرنے والا، ما حرمہ اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، والتارک لسنتی اور میری سنت کو جو ہے وہ چھوڑنے والا۔ اسی طرح آگے ایک حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی سے مروی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو مومنوں کے بچے ہوں گے یہ قیامت والے دن کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بن آبائہم وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ بلا عمل میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ بلا عمل ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ قال اللہ اعلم ما كانوا عاملین کہا کہ ہاں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا۔ قلت فزراریۃ المشرکین پھر مشرکین کی اولادوں کا کیا حکم ہے؟ قال من آبائہم فرمایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اپنے باپ دادوں کے ساتھ رہیں گے۔ قلت بلا عمل میں نے عرض کی یا رسول اللہ بغیر عمل کے؟ قال اللہ اعلم ما كانوا عاملین آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے جو انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فارغ الی کل عبد بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے متعلق جو ہے مخلوق میں ہر بندے کے متعلق جو ہے وہ 5 چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے، یعنی 5 چیزوں کا فیصلہ اللہ نے اٹل ہے اور اٹل فیصلہ جو فرما چکا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ فراغت سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 وہ چیزیں کون سی ہیں؟ من آجالہ کہ ہر شخص کی موت جو مقدر ہے، وہ عملہ ہر بندے کا عمل مقدر ہے، ومضجعہ اور ہر بندے نے جہاں پر رہائش اختیار کرنی ہے وہ مقدر ہے، وہ آثارہ اور ہر بندے کے آثار جو ہیں وہ یعنی حرکتیں جو ہے وہ محفوظ ہیں، وہ رزقی ہی اور ہر بندے کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدر ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، متجاون کے معنی پہلو کے ہیں، پہلو رکھنے کی جگہ یعنی خوابگاہ، اثر جو ہے وہ نشان قدم کو کہتے ہیں، یعنی کہاں رہے گا، کہاں پھرے گا، کہاں کہاں جائے گا، کہاں دفن ہوگا،
یا دفن نہ بھی ہوگا تو یہ چیزیں جو وہ پہلے ہی مقدر کے اندر لکھی جا چکی ہیں. اس کے رزق لکھا جا چکا ہے، اس کا عمل لکھا جا چکا ہے، اس کی موت جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اور جہاں پر اس نے رہائش اختیار کرنی، جہاں جہاں اس نے جانا ہے، وہ تمام چیزیں جو وہ لکھی جا چکی ہیں. آگے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ، جس نے تقدیر کے بارے میں بحث کی قیامت والے دن اس سے تقدیر کے بارے میں پوچھا جائے گا. ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ، اور جس نے تقدیر کے بارے میں بحث نہ کی اس سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مانیں، اس کے اوپر بحث نہ کریں. ٹھیک ہے، ہم ماننے کے مکلف ہیں نہ کہ بحث کرنے کے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک.